محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، آج کے اس اجلاس کا موضوع اصلاح معاشرہ ہے۔ افراد سے مل کر خاندان بنتا ہے اور خاندانوں کے مجموعے سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ نکاح ہوا، میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوا، بال بچے ہوئے، بیٹے ہوئے، بیٹیاں ہوئیں، پھر ان کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، ایک خاندان بن گیا۔ اور جب سماج میں کئی خاندان آ کر بستا ہے تو یہ ایک معاشرہ بن جاتا ہے۔ معاشرے کی اصلاح یوں بھی بہت اہم ہے، لیکن اس وقت ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں اس میں تو اصلاح معاشرہ کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں کامن سول کوڈ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، مختلف ایسے قوانین لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کھلے طور پر اسلام کی عداوت اور مسلمانوں کی مخالفت پر مبنی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان سے ہمارے معاشرہ کو نقصان پہنچے گا۔ ایسے قوانین آ چکے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ ایسا قانون بھی ہمارے ملک میں آ چکا، چاہے وہ کورٹ کے فیصلے کی بنا پر کیوں نہ ہو، کہ اگر دو مرد و عورت نکاح کے بغیر بھی ایک ساتھ زندگی گزارنا چاہیں تو قانون ان کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ ایک شادی شدہ مرد کسی اور عورت سے، اور اس سے آگے یہ بات بڑھ گئی کہ ایک شادی شدہ عورت کسی دوسرے مرد سے اگر اپنا تعلق رکھے تو قانونی طور پر اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یعنی آپ اصلاح معاشرہ کی کوشش کر رہے ہیں اور حکومت افساد معاشرہ کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ معاشرے کو صالح بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور حکومت معاشرے کو بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ باہر سے اگر کوئی درخت کو گرانا چاہے اور اس کو دھکے دے تو درخت آسانی سے نہیں گرتا ہے، اس کی جڑیں نہیں اکھڑتی، لیکن اندر سے اگر درخت سوکھ گیا ہو تو اس کو گرانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، معمولی دھکے کے ذریعے آپ اس درخت کو گرا سکتے ہیں۔ تو اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو جڑیں اتنی مضبوط رکھیں، لوگ اس طرح اسلام پر، شریعت پر اپنی رضامندی سے عمل کریں، قانون کی طاقت کی بنا پر نہیں، ایمان کی طاقت کی بنا پر، کہ ہم اپنے معاشرے کو صالح رکھ سکیں تو کوئی قانون ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اگر یہ جذبہ امت کے دل سے ختم ہو گیا تو قانون کے ذریعے اس کو بچایا بھی نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت اس پر توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ خاندان کی بنیاد اصل میں رشتہ نکاح پر، نکاح کے ذریعے 3 خاندان وجود میں آتے ہیں، ایک دادی حال اور دوسرے نانی حال۔ یہ دونوں خاندان والدین کے نکاح سے وجود میں آتا ہے، اور تیسرے سسرال وہ اپنے نکاح سے وجود میں آتا ہے۔ انہی تینوں خاندان کے دائرے میں
ہر مرد و عورت زندگی گزارتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نکاح کو آسان کریں، شریعت کے سانچے میں ہم اس کو ڈھالیں، اور اسی لیے اسلام میں نکاح کو بڑی اہمیت دی گئی. ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے برادران وطن کے یہاں آدمی کا بے نکاحی زندگی گزارنا افضل ہے. آج غالباً کرسمس ہے، ہمارے عیسائی بھائیوں کے یہاں بھی آدمی کا تجرد کی زندگی گزارنا، بے نکاحی زندگی گزارنا افضل ہے. اور ہمارے برادران وطن کے ہاں اگر نکاح کرنا ہی ہو تو بہترین نکاح وہ ہے جو 48 سال کی عمر میں کیا جائے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس سے کچھ اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ 24 سال کی عمر میں کیا جائے. یہ ساری باتیں ہمارے ہندو بھائیوں کی مذہبی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی وسنن الانبیاء من قبلی. نکاح میرا طریقہ بھی ہے اور مجھ سے پہلے کے پیغمبروں کا طریقہ بھی رہا. ہم لوگ خطبہ نکاح میں اس کو سن لیتے ہیں کیونکہ ہم پس منظر سے واقف نہیں کہ دنیا میں جو الہامی مذاہب اس وقت موجود تھے اور وہ مذہب عیسائی مذہب تھا، وہ نکاح کو بہت برا سمجھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پس منظر میں فرمایا کہ نکاح میرا طریقہ اور نبیوں کا طریقہ ہے، اور جو اس طریقے سے بیزار ہو وہ ہمارے طریقے پر نہیں. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نکاح میں تاخیر نہ کی جائے. جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نکاح کے لائق ہو جائیں، جلد سے جلد ان کا نکاح کر دیا جائے. یہ اس لیے کہ معاشرے کو بناؤ میں، اس کی اصلاح میں اس کا بہت بنیادی کردار ہے. آج جو بگاڑ ہمارے سماج میں پیدا ہو رہا ہے، ناجائز تعلقات کا، غیر مسلم لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ شادی کا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نکاح دیر سے کرنا ایک فیشن بن گیا ہے. تو نکاح بہت ہی اہم چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم سنت ہے. اس کے مقابلے میں طلاق اتنی ہی بری چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. جتنی چیزوں کی شریعت میں گنجائش رکھی گئی ہے، ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مقبوض چیز طلاق ہے. عام طور پر ہمارے یہاں جلسوں میں نکاح پر تو کافی گفتگو کی جاتی ہے. نکاح کو سادہ بنایا جائے، آسان بنایا جائے، سنت کے مطابق رکھا جائے. بہت اچھی بات ہے، بیان ہونا چاہیے اس پر. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے طلاق کا، شاید نادر اس پر گفتگو ہوتی ہے. یہاں تک کہ اگر خدا نخواستہ آپ نے لوگوں کی نفسیات کو سمجھے بغیر مجلس نکاح میں کوئی بیان کیا اور اس میں طلاق کا نام بھی لے لیا تو لوگ خفا ہو جاتے ہیں، آستین چڑھا لیتے ہیں کہ آپ نے ایسے مبارک موقع پر یہ منحوس بات کہہ دی. نہیں، آج کے معاشرے میں ہمیں جیسے نکاح کے بارے میں سمجھانے کی ضرورت ہے، ویسے ہی مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو طلاق اور خلا کے بارے میں بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں ناپسندیدہ، لیکن بعض دفعہ وہ ایک ضرورت بن جاتی ہے. دیکھیے، گھر کے جتنے حصے ہیں ان میں سب سے ناپسندیدہ حصہ جس سے آدمی کو گھن آتی ہے وہ بیت الخلا ہے، واش روم.
اگر آپ نے کوئی خوبصورت مکان بنایا، بالکل ماربل کا تاج محل بنا دیا آپ نے، اور اخبار میں آپ نے اعلان کیا کہ ہم اس کو کرائے پر دینا چاہتے ہیں، یہ مکان بڑی خوبیوں کا ہے، اس کا ڈیکوریشن بہت اچھا ہے، اس کا فرش ماربل کا ہے، بس ایک بات ہے کہ ہم نے اس مکان میں واش روم نہیں رکھا ہے کیونکہ یہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، تو آپ سوچئے کوئی سمجھدار آدمی آپ کے اس مکان کو کرائے پر لینے کو تیار ہوگا؟ تو واش روم میں ناپسندیدہ جگہ ہے، لیکن وہ مکان مکمل نہیں ہو سکتا جس میں واش روم موجود نہ ہو۔ اسی طرح طلاق حد درجہ ناپسندیدہ چیز، کفر و شرک کے بعد اور سود و شراب کے بعد جتنی مذمت آپ نے طلاق کی فرمائی ہے شاید کسی اور چیز کی فرمائی ہے، لیکن شریعت میں اس کی گنجائش بھی رکھی گئی، کیونکہ وہ نظام نکاح، وہ قانون نکاح مکمل نہیں ہو سکتا جس میں طلاق کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ اگر کوئی مہمان آپ کے گھر میں آئے، آپ نے اس کی آمد کے لیے بہترین گیٹ بنایا، استقبال کیا، اس کو بند کر دیا، ہاں یہ بہت آپ کا استقبال ہے لیکن اس سے باہر نکلنے کی گنجائش نہیں ہے، تو آپ سوچئے وہ اس کے لیے ایک خوبصورت قید خانہ تو ہو سکتا ہے، مہمان خانہ نہیں ہو سکتا۔ انسانی نفسیات یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، 24 گھنٹہ ایک دوسرے کا چہرہ ان کے نظر میں ہوتا ہے، بہت سی چھوٹی بڑی باتیں خلاف طبیعت ہو جاتی ہیں، فطری چیز ہے۔ اب بعض دفعہ یہ اختلاف پہنچنا نہیں چاہیے، لیکن اس درجہ کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ان سے کہا جائے جو بھی ہو تم کو اسی طرح زندگی گزارنی ہوگی، تو شوہر اور بیوی دونوں بے سکونی کی زندگی گزاریں گے، نکاح کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں میں اتنی جہالت اور غربت ہے، لیکن آپ کبھی جائزہ لیجئے، عورتوں کی خودکشی کے واقعات مسلمانوں میں نسبتاً کم ہیں۔ ہمارے برادران وطن تعلیم میں آگے ہیں، ان کی معاشی حالت اچھی ہے، لیکن ان کے یہاں خودکشی کے واقعات بڑھے ہوئے۔ اس کا ایک سبب یہ ہے، بنیادی سبب یہ ہے کہ پہلے تو ان کے یہاں طلاق کا تصور ہی نہیں تھی، کیونکہ ان کے یہاں نکاح کا تصور یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے ایک باپ اپنی بیٹی کا، اپنے داماد کو مالک بنا دیتا ہے۔ 1955 میں جب ہندو کوڈ بنا، اس میں طلاق کی گنجائش پیدا کی گئی، لیکن وہاں اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ لڑکیاں عاجز آ کر خودکشی کر لیتی ہیں۔ تو طلاق اگرچہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، اس سے آخری درجہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن انسانی زندگی کی ایک ضرورت بھی ہے۔ جیسے آپ کو اپنا جسم بہت عزیز ہے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کی سرجری بھی کراتے ہیں، آپ آپریشن بھی کرواتے ہیں۔ اسی طرح جب حالات خراب ہو جائے تو اس وقت طلاق ایک ضرورت بن جاتی ہے، لیکن اسلام نے اس کے لیے مرحلے رکھے۔ شوہر کو طلاق کا اختیار کیوں دیا گیا؟ مرد کے بارے میں اسلام نے کا یہ تصور ہے اور یہ صحیح ہے کہ ان میں برداشت کرنے کی قوت زیادہ ہوتی ہے، وہ ضبط کر سکتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کی نوبت نہ آ جائے۔ اس لیے مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے، عورت کو اس کے مقابلے میں
قاضی کے ذریعے فسخ نکاح کا یا آپسی رضامندی سے خلا کا حق دیا گیا ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا مرد کو یوں ہی طلاق کا اختیار دے دیا گیا؟ جب چاہے طلاق دے دے، کھانا اچھا نہیں پکا طلاق دے دیا، کوئی بات ناگوار کھاتے ہوئے طلاق دے دی۔ قرآن نے کہا کہ اگر تم بیوی کی طرف سے نشوز دیکھو، نافرمانی دیکھو، تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے تم کو ایسی تدبیریں کرنی چاہیے کہ تمہاری بیوی صحیح راستے پر آ جائے۔ بیوی کی نافرمانی کا کیا مطلب ہے؟ شوہر کا جو واقعی حق ہے اس کو متاثر کرنا۔ دیکھیے، کھانا بیوی پکائے اور اچھا پکائے، سادہ چاول نہیں بلکہ بریانی بنا کر کھلائے، یہ بیوی پر حق نہیں ہے۔ شوہر کا کپڑا دھوئے، اس پر استری کرے، یہ بیوی پر حق نہیں ہے۔ یہ ایک اخلاقی حق ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، کوئی شخص اپنی بیوی کو اس پر مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ شوہر کے بھائیوں اور بہنوں کی بھی خدمت کرے، اپنے دیور کے کپڑے بھی دھوئے، اپنے نندوں کے کپڑے بھی دھوئے، یہ عورت پر واجب نہیں ہے۔ یہ ایک اخلاقی تقاضے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ تو اگر واقعی اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جو شریعت کی نظر میں اپنے دائرے سے بڑھ گئی ہے، شوہر کے حق کو متاثر کیا گیا ہے، تب حق ہے کہ اس کو روکنے کی اور اس کی تنبیہ کرنے کی تدبیر کی جائے۔ اس میں فقہا نے 4 باتیں لکھی۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس کی زندگی مشتبہ ہو، چال چلن اس کا اچھا نہیں، غیر محرم کے ساتھ اس کا، آج کل یہ موبائل کی وجہ سے غیر متعلق لوگوں کو فون کر رہی ہے، فوٹو بھیج رہی ہے، فوٹو منگا رہی ہے، ایک وجہ تو یہ لکھی گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شوہر کو گالی دیتی۔ اختلاف کرنا، ناراضگی کا اظہار کرنا الگ بات ہے، گالی دینا الگ بات ہے۔ اگر آپ کے بیٹے نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہم عید میں ایسا کپڑا پہننا چاہتے تھے، آپ نے ایسا کپڑا بنا دیا، تو آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے بیٹا تم یہاں سے جاؤ کہ تم نے، میرے بیٹے نے مجھ کو گالی دی۔ واقعی جس کو ہم گالی گلوچ فحش گفتگو کہتے ہیں، یہ اگر بیوی شوہر کے ساتھ کرے تو ایسی شکل میں بیوی کو اس سے روکنے کی کوشش کی جائے گی، اس کی تنبیہ کی جائے گی۔ تیسری وجہ فقہا نے یہ لکھی ہے کہ نماز نہیں پڑھتی، جو نماز اس پر فرض ہو اس نماز کو ادا نہیں کرتی ہے، نفل نماز کے لیے نہیں، فرض نماز، روزہ نہیں رکھتی ہو، جو شرعی فرائض اور واجبات ہوں ان کو بلا عذر چھوڑ دیتی ہے۔ چوتھی بات یہ لکھی ہے کہ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو بہت زیادہ مار پیٹ کرتی ہے۔ یہ مثال ہے 4 چیزیں۔ یہ کمزوریاں یا اس کی جیسی کمزوریاں اگر بیوی سے ہو تو اس شکل میں شوہر کو حق ہے کہ وہ اس کو تنبیہ کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن تنبیہ کا کیا طریقہ ہوگا؟ مارکیٹ سے ایک لاٹھی خرید کر لے آئے بیوی کی خبر لینے کے لیے؟ نہیں، قرآن مجید نے خود کہا فَعِظُوهُنَّ، پہلا درجہ یہ ہے کہ بند و موعظت سے اور نصیحت سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے اس امت پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ تمام چیزیں، تمام نمونے فراہم کر دیے گئے۔ حضور کی بھی اپنے ازواج مطہرات سے کبھی کبھی کہا سنی ہو جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ فَعِظُوهُنَّ، بند و موعظت سے اور نصیحت سے کام لو۔ اس کا ہمارے ہاں کوئی مزاج ہی نہیں ہے۔
لڑائی جھگڑا مار پیٹ اور بیوی کو اس کے میکے بھیج دینا یہ جائز نہیں ہے شرعن۔ جس روز سے اس کی شادی ہوئی بیوی کی رہائش آپ کے ذمہ واجب ہے، آپ اس کو اس کے ماں باپ کے گھر نہیں بھیج سکتے۔ قدر و معذر سے کام لیا جائے، سمجھایا جائے۔ اگر خود سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے تو کسی عالم دین سے، خاندان کے کسی بزرگ سے کہا جائے کہ دیکھیے میری بیوی ایسی حرکت کرتی ہے، ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ ان کو سمجھا دیجیے۔ اگر اس سے کام نہ چلے، نصیحت کی، قدر و معذر کی، لیکن اثر نہیں ہوا تو قرآن مجید نے کہا کہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، چند دنوں کے لیے ترک تعلق کر دو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مار پیٹ کر میکے بھیج دو۔ فی المضاجع، تمہارے گھر میں ہو اور تمہاری خوابگاہ میں جس روم میں تم رہتے ہو بیوی کے ساتھ اسی روم میں رہے، لیکن چند دنوں اس سے تھوڑا سا ترک تعلق کر دو۔ تھوڑا سا جو تعلق میاں بیوی کا ہوتا ہے وہ، یا زیادہ جو محبت کا بے تکلفی کا تعلق ہوتا ہے اس کو چند دنوں کے لیے ترک کر لو، بیوی کو محسوس ہو کہ تم اس سے ناراض ہو۔ یہ بھی کوشش کی گئی، یہ کوشش بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، ایسی صورت میں ان کی ہلکی سرزنش کر سکتے ہو، ایسی مار نہ ہو جو تکلیف دہ ہو۔ مفسرین نے اور فقہاء نے اس کی وضاحت کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو مسواک ہوتی ہے، برش ہوتی ہے، اس سے مارو ناراضگی کے اظہار کے لیے۔ آپ سوچئے اس سے کیا چوٹ لگتی ہے۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو کپڑا ہے یہ اس کے ذریعے اس کی تنبیہ کی جائے، یعنی مارنا مقصود نہیں ہے، احساس دلانا مقصود ہے کہ میں تم سے اتنا تنگ آ گیا ہوں کہ اب میں یہ بھی کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ بیوی پر نہ بیٹی پر۔ حالانکہ آپ کی ایک وقت میں 9 ازواج مطہرات تھی، اور ظاہر ہے کہ جب کئی بیویاں ہوتی ہیں تو آپس میں کشمکش بھی ہوتی اور ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں۔ جب ان تینوں باتوں سے کام نہیں چلے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَسُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اب اس معاملے کو خاندان کے بزرگوں کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرو۔ بیوی کے خاندان کے ایک بزرگ کو بلا لو، اپنے خاندان کے ایک بزرگ کو بٹھاؤ، یہ دونوں مل کر سارے معاملات کو سنیں، اس کے بعد آپ لوگوں کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل فرمایا۔ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تھوڑی سی کہا سنی ہو گئی، حضرت عائشہ ناراض ہو گئی۔ بعض دفعہ تو ازواج مطہرات اپنے غصے کے اظہار کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت تک کر دیتی تھی۔ آپ سوچئے کوئی مسلمان اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جائے وہ مسلمان باقی رہے گا؟ باقی رہے گا مسلمان؟ نہیں رہے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو یہ مقام عطا فرمایا، ازواج مطہرات کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ حضور سے ناراض ہو جاتی تھی، حضور ان کو منایا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی، حضور نے فرمایا کہ ایک کام کرو، کسی کو بلائے ہم لوگ، وہ ہم دونوں کی باتیں سن لے اور سن کر فیصلہ کرتے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے، کس کو بلائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ حضرت عمر کو بلائیں۔
حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ بہت تیز مزاج کے آدمی ہیں، میں ان سے ان کو مت بلائیے۔ کہا پھر ایسا کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، جو بہت نرم مزاج کے آدمی تھے، حضرت عائشہ کے والد بھی تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تم صورتحال پیش کرو گی یا میں پیش کروں گی؟ کہنے لگے آپ ہی پیش کیجیے۔ حضور نے بات شروع کی کہ چند دنوں سے عائشہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طیش آ گیا، انہوں نے کئی تھپڑ حضرت عائشہ کو لگا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، وہ حضرت عائشہ حضور کے پیچھے آ کر چھپ گئی۔ حضور نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو صلح کرانے کے لیے بلایا تھا، یہ تو اور آپ نے معاملہ خراب کر دیا، آپ چھوڑ دیجیے، ہم لوگ آپس میں طے کر لیتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دور جا کر بیٹھ گئی ہیں، تو ابو بکر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت عائشہ کو کہ آپ قریب آؤ، ہم آپس میں بات کر لیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو تم میرے پیٹ سے چپکی جا رہی تھی اور اب کہہ رہی ہو کہ نہیں آتی میں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منایا، ان کو دلاسا دیا، اور کتنی محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ بہت سی مثالیں اس کی موجود ہیں۔ پھر صلح ہو گئی۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو اللہ کے رسول تھے، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات وہی تھی، لیکن امت کے لیے نمونہ فراہم کرنا تھا، تو حضور نے بھی اس پر عمل کیا کہ اپنے درمیان حکم بنایا۔ پھر جب دونوں کے تعلقات ٹھیک ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی کہ آپ لوگوں نے اپنے جھگڑے میں تو ان کو بلایا اور اپنے اتفاق میں ہم کو نہیں بلایا، اس میں بھی تو بلانا چاہیے تھا۔ تو پہلا مرحلہ ہے واعظ و پند کا، نصیحت کا۔ سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا واقعی بیوی کی غلطی ہے۔ کھانا اچھا نہیں پکایا، کھانے میں دیر ہو گئی، کپڑے نہیں دھلے، یہ بیوی کی غلطی نہیں، اس پر آپ اس کی کوئی سرزنش نہیں کر سکتے۔ اگر واقعی اس سے غلطی ہوئی ہے تو پہلے پند و موعظت سے کام لیں، اس سے کام نہ چل سکے تو پھر تھوڑا سا اپنے بے تعلقی کا اظہار کریں، اس سے کام نہ چل سکے تھوڑی سی تنبیہ کر دیں۔ اور فقہاء نے تفصیل لکھی ہے کہ اس طرح تنبیہ کرے کہ جسم پھولے نہیں، پھٹے نہیں، جسم پر نشان نہ پڑے، چہرے پر نہیں مارا جائے، جسم کے نازک حصوں پر نہیں مارا جائے، اس طرح کی تاکید فرمائی، اور خود حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد پھر خاندان کے بزرگوں کے ذریعے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ چلیے وہ بھی کوشش کی گئی، اس کے باوجود معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ اب طلاق کی نوبت آتی ہے۔ حقیقت میں بیوی کی غلطی ہو، نصیحت کی گئی ہو، بے تعلقی کا اظہار کیا گیا ہو، ہلکی پھلکی تنبیہ کی گئی ہو، اب پانچواں مرحلہ ہے طلاق۔ کیونکہ اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، پھر بھی حدیث میں آیا کہ زندگی کو برداشت کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی کی ایک چیز تمہارا خراب ہو لیکن دوسری بڑی خوبی اس کے اندر ہو۔ کھانا اچھا نہیں پکاتی ہو، دیندار ہو، تمہارے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہو، تو پھر بھی اپنے دل کو مطمئن کرو۔ یہ ایک نفسیاتی علاج ہے کہ اگر فلاں کمی ہے تو فلاں خوبی بھی تو ہے، لیکن آخری درجے میں طلاق کی اجازت دی گئی
اور پھر قرآن نے اس کا طریقہ بتایا، الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریم باحسان۔ طلاق کیسے دو؟ یہ نہیں کہ ایک ساتھ 3 طلاق دے دی جیسے آج کل ہمارے یہاں رواج ہو گیا ہے، یہاں تک کہ وکیل حضرات بھی ایک ساتھ 3 طلاق لکھ دیتے ہیں۔ نہیں، بلکہ پہلے ایک طلاق دو۔ لفظ طلاق کے ذریعے پاکی کی حالت میں جس میں میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا ہو، ایک دفعہ طلاق دی جائے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اس میں یہ گنجائش ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے جو عورت کے جو معمول کے ایام ہوتے ہیں، ان کے آنے سے تین ایسے ایام گزرنے سے پہلے اگر مرد چاہے تو لوٹا سکتا ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ لوٹائے۔ اسی لیے جب عورت کو طلاق رجعی دی جائے تو اس کو اپنے گھر میں رکھا جائے، اور عورت سے کہا گیا کہ وہ بن سنور کر رہے تاکہ طبیعت، شوہر کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو، اس کی رغبت اس کی طرف بڑھے۔ چلیے صاحب، ایک طلاق دے دی، لوٹانے کی نوبت نہیں آئی، دونوں اپنے اپنے موقف پر اڑے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، دوبارہ نکاح کر لیا، پھر جھگڑا ہو گیا، پھر ان سارے مرحلوں سے گزرے، پند و نصیحت سے بھی کام لے، ترک تعلق سے بھی کام لے، تنبیہ سے بھی کام لے، خاندان کے بزرگوں کے ذریعے بھی معاملوں کو سلجھانے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد اگر معاملہ نہ سنبھل سکے تو پھر ایک طلاق دینے کی گنجائش۔ دوسری بات، لفظ طلاق کے ذریعہ اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تم کو طلاق دے دیا، عدت گزرنے تک پھر لوٹانے کا اختیار ہے۔ اور لوٹائے کس طرح؟ اگر واقعی رشتہ نکاح کو باقی رکھنے کا ارادہ ہو تو لوٹائے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، اچھی نیت سے، اچھے جذبے سے اس کو روکے، اور چھوڑنا ہو تو خوشگوار انداز میں چھوڑے، مہر دے، اس کے واجبات دے، اپنی طرف سے کچھ تحفہ دے کر رخصت کرے۔ اب اگر اس کے باوجود خدا نخواستہ تعلقات ٹھیک نہ ہو، دونوں کا نکاح ہو گیا، اب مزید طلاق دینے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر کہیں پھر معاملہ بڑھ گیا اور تیسری طلاق دے ہی دی، سوچ سمجھ کر دے دی، یہ سوچا کہ ہماری زندگی آپس میں ایک ساتھ نہیں گزر سکتی ہے، تیسری طلاق بھی دے دی، اب معاملہ بہت سخت ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَنكِحُوا، کیا ہے، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اب اگر یہ تیسری طلاق بھی دے دی تو اب نکاح کی گنجائش نہیں ہے۔ اتفاق سے اس عورت کا کسی اور مرد سے نکاح ہو اور اس سے بھی تعلقات خراب ہو گئے اور پھر طلاق ہو گئی، اور پھر ان دونوں کو خیال پیدا ہوا کہ چلو اپنے اس رشتے کو قائم کر لیں، ہمارے بال بچے ہیں، ان کی زندگی ضائع ہو رہی ہے، تو اب وہ دوسرا پھر دوبارہ اس کو نکاح کرنا ہوگا، جبکہ عورت دوسرے شوہر کے پاس سے گزر کر آئی۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں عورت کی بہت توہین کی گئی ہے۔ آج کل تو نکاح حلالہ عنوان لوگوں نے بنا دیا، میڈیا والوں نے۔ دیکھیے، نکاح حلالہ کے نام سے اسلام میں کوئی نکاح نہیں۔ فقہ کی کتابوں میں کہیں کوئی چیپٹر نہیں ہے باب نکاح حلالہ، نکاح حلالہ کا بیان، ایسا کچھ نہیں۔ یہ ایک بالکل اتفاقی چیز ہے۔ ارادہ تو یہی تھا کہ اب ہم لوگ اس رشتے کو بالکل بھول جائیں۔ طلاق ہو گئی تیسری بار، عورت نے بھی دوسرا نکاح کر لیا، ہو سکتا ہے مرد نے بھی دوسرا نکاح کر لیا ہو، پھر بعد میں دونوں کو پچھتاوا ہوا کہ ہمیں پھر سے جڑ جانا چاہیے، پھر سے اپنی زندگی کو استوار کرنا چاہیے۔ اثر نو غور و فکر کے بعد نکاح کر لیا۔ یہ ایک اتفاقی عمل، یہ منصوبہ بند عمل نہیں ہے کہ اہل شوہر میں
اور یہ حلالہ کرنے والے مرد میں اور عورت میں یہ بات مشورہ ہوا کہ بھائی تم نکاح کر لو اور کچھ وقت اس کے ساتھ گزارو اور طلاق دے لو، اور اس نے کہا کہ اتنی مجھے فیس دے دو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو اسلام پر اور شریعت پر دھبا لگا رہے ہیں لوگ۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو 3 طلاق کا قانون قرآن مجید میں آیا، یہ عورت کے مفاد میں آیا۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں طلاق کی کوئی تعداد متعین نہیں تھی، 2500 طلاق لوگ دیتے تھے، پھر کان پکڑ کر لے آتے تھے۔ عورت کی حیثیت ایک کچڑے کی ہوتی تھی، ڈسٹ بین میں ڈال دیا پھر اٹھا کر لے آئے۔ اس عورتوں کی اس توہین کو روکنے کے لیے اسلام نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ تم کو 1 اور 2 طلاق دینے کی گنجائش ہے، لیکن اگر تم نے تیسری طلاق دے دیا تو عورت پر تمہارا کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا۔ اور لوگوں نے اس کو ایسی شکل دی ہے کہ گویا اس میں عورت کی توہین کی گئی ہے۔ یہ پوری ترتیب ہے طلاق کی، اور یہی ترتیب ہے عورتوں کے لیے خلا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا کا مطالبہ کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ جب کسی طرح رشتہ کا باقی رہنا ممکن نہیں ہو تب خلا کا مطالبہ، اس کی گنجائش رکھی گئی ہے شریعت میں، وہ بھی طلاق کی ایک صورت ہے۔ میاں بیوی کی آپسی رضامندی سے عورت کے اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہونے کے ساتھ جو طلاق ہوتی ہے وہ خلا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کل خلا کے واقعات بھی بہت بڑھ رہے ہیں۔ پہلے تو ہم لوگ طلاق کے واقعات پر روتے تھے، لیکن اب چونکہ ماشاءاللہ لڑکیوں کی تعلیم بڑھ رہی ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن رشتہ نکاح کو احتیاج باقی رکھتی ہے۔ بیوی اپنے آپ کو شوہر کی ضرورت مند سمجھتی ہے اپنی ضروریات زندگی کے لیے، شوہر اپنے آپ کو اس سے زیادہ بیوی کا ضرورت مند سمجھتا ہے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے۔ اب سوچئے کتنے سارے لوگ ہیں سفر پر چلے جاتے ہیں، پڑھنے یا کسب معاش کے لیے جاتے ہیں، اگر ان کی بیوی ان کے گھر پر ان کے بچوں کی نگہداشت نہ کرے، سوچئے وہ سکون کا 1 گھنٹہ بھی گزار سکتے ہیں۔ بیوی کا بہت بڑا احسان ہے اس کے شوہر پر۔ یہ جو ایک دوسرے کی حاجت ہے، اس کی وجہ سے رشتہ نکاح میں مضبوطی قائم رہتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ مردوں نے اللہ کا خوف چلا گیا، جانوروں کی طرح کہیں سے اپنی خواہش پوری کر لی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کی کیا ضرورت ہے۔ یورپ میں بعض ایسے ممالک ہیں، بعض ایسے شہر ہیں کہ کسی لڑکے سے یہ پوچھا جائے کہ تمہارے والد کون ہیں، وہ اپنے والد کا نام نہیں بتا سکتا۔ حیوان بالکل جانوروں کی زندگی ہے، تو ظاہر ہے اس میں آدمی کو بیوی کی کیا ضرورت رہے گی۔ اور عورتیں 2 پیسہ کمانے لگی، ان سے آشنائی کر لی، وہ سمجھتے ہیں کہ شوہر کی کیا ضرورت ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اسی لیے اسلام نے نظام یہ بنایا، عورتوں کے لیے پڑھنا یا بوقت ضرورت جاب کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن اسلام نے یہ مزاج بنایا کہ جو مرد ہے اس کا کام ہے وہ دوڑ دھوپ کرے، محنت مزدوری کرے، پسینہ بہائے، کما کر لائے اور اپنی بیوی کے حوالے کر دے کہ تم بال بچوں کی پرورش کرو۔ عورتوں کا کام یہ ہے کہ وہ گھر کی رانی بن کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے بیوی گھر کی خادمہ نہیں ہے، گھر کی مالک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اسی میں بعض روایتوں میں حضور نے یہ فرمایا، المرأۃ راعیۃ علی بیت بعلہا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر پر ذمہ دار ہے، وہ اس کی افسر ہے، وہ اس کی مالکہ ہے۔ کتنی خوشگوار زندگی ہے یہ کہ شوہر محنت مزدوری کر کے لائے اور بیوی کے ہاتھ میں پیسے دے اور بیوی گھر کی دیکھ بھال کرے۔ آج بھی ماشاءاللہ مسلم معاشرے میں بڑی حد تک یہ بات باقی ہے۔
آپ ان لوگوں سے پوچھیے جو مغرب میں زندگی گزارتے ہیں جہاں عورتوں کو کمانے پر مجبور کیا جاتا ہے، کہ ان کی زندگی کتنی تلخ ہوتی ہے، کتنی مشکل ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اگر ہم اپنے سماج کو خود ٹھیک نہیں کریں، نکاح سادگی کے ساتھ ہو اور طلاق ان اصولوں کے مطابق ہو جو شریعت نے متعین کیا ہے، تو ہماری زندگی دنیا میں جنت بن سکتی ہے، انشاءاللہ خوشگوار زندگی بن سکتی ہے، ہمارے بال بچوں کی اچھی پرورش ہو سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں جب شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، صرف مرد اور عورت ہی اس سے متاثر نہیں ہوتے، ان سے زیادہ ان کے بچے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، کبھی ان کے دلوں میں باپ کی نفرت بیٹھ جاتی ہے، کبھی ماں کی نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ میرے پاس بعض لڑکیوں کے معاملہ آتا ہے کہ انہوں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا، ان کے والد ان کی والدہ پر ظلم کرتے تھے، یہاں تک کہ اخیر میں طلاق دے دی۔ لڑکی نے کہا کہ میں ایسی زندگی گزار لینا چاہتی ہوں۔ تو اس لیے نکاح کو بھی آسان کیجیے اور سماج میں یہ مزاج بنائیے کہ رشتے قائم بھی ہوں شریعت کے مطابق، اور اگر ٹوٹنے کی نوبت آئے تو وہ بھی شریعت کے مطابق، اس کو بھی شریعت کے دائرے میں کیا جائے۔ اور ایک بہت بڑی کمی اس سلسلے میں ہمارے یہاں یہ ہے، ہمارے ہی گھر میں، ہمارے ہی خاندان کے ایک شاخ میں میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے، تلخی ہے، ماں باپ اور اولاد میں تعلقات خراب ہیں، ہم اس معاملے میں کوئی دخل نہیں لیتے۔ ہم کہتے ہیں بھائی کیوں ہم خواہ اس معاملے میں پڑے، اس میں برے ہوں۔ برائی سے بچنا کافی نہیں ہے، برائی سے روکنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وتترکون المنکر، تم منکر کے مرتکب نہ ہو، یہ فرمایا کہ تم منکر کو روکو، تبھی تم خیر امت۔ تو ہمارے ہاں سماج میں صلح کرانے کا مزاج ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تکبیر اولا زندگی میں 2 ہی بار فوت ہوئی ہے۔ ایک تو مرض وفات میں جب آپ مسجد تک جانے کے لیے لائق نہیں تھے، اور ایک 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے۔ قبیلہ بنو سلمہ کے 2 خاندانوں کے درمیان اختلاف تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے صحابہ کے ساتھ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے، ان کو محلے کی مسجد میں ٹھہرا دیا، خود ان کے گھر گئے۔ دیکھیے اس میں بھی کتنا زیادہ عزت نفس کا لحاظ ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، اندر کی باتیں باہر آ جاتی ہیں، دوسرے ساتھیوں کو آپ نہیں دیں گے تاکہ ان کے سامنے یہ بات نہیں آئے، خود تشریف لے گئے، دونوں کی باتیں سنی، پھر اس کے بعد فیصلہ کیا۔ اتنی دیر ہو گئی کہ عصر کا وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ شاید عصر کا وقت نکل جائے گا، نماز فوت ہو جائے گی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ آپ نماز پڑھا دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہیں صلح کرانے میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رقیق القلب آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میں نہیں پڑھا سکتا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ عبد الرحمن بن عوف سے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے گزارش کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے آنا چاہتے تھے لیکن آپ نے اشارے سے ان کو منع فرما دیا۔ غور فرمائیے کہ مصالحت بین المسلمین کتنا اہم عمل ہے کہ آج جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا،
آپ نے دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے نماز میں تاخیر کو، تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے کو اور عصر کی نماز کے افضل وقت سے محروم ہونے کو گوارا فرمایا۔ لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ہمارے بیٹی اور داماد، ہمارا بیٹا اور بہو۔ قوم میں جو بیٹی اور داماد ہیں اور جو بیٹا اور بہو ہے، ان کے درمیان کیا صورتحال ہے، کیسی تلخی پیدا ہو رہی ہے، ان کے گھر پر کیا قیامت آ رہی ہے، ہماری تھوڑی سی محنت سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو جب ہم اصلاح کے لیے تیار نہیں ہوں گے، معاملات کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، عام طور پر اصلاح معاشرے میں نکاح پر بات کی جاتی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ جو دوسرا پہلو ہے یہ بھی تو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، اس لیے میں نے اس موضوع پر آپ کے سامنے یہ گزارشات پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے معاشرے کو بہتر فرمائے اور شریعت کے مطابق اس کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم